کے سجدے کو پاک رکھنا اور صدقہ رب کے نام کا وقف کر کے صدقے کو پاک رکھنا۔ اس سجدے اور صدقے کو پاک رکھنے کی کچھ اور بھی چیزیں ہیں، لیکن جو کرنے کے کام ہے ان میں ایمان کے تقاضے کے طور پہ جو سب سے بڑا کام ہے وہ ہجرت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، قرآن کی آیتیں ترجمہ کروں گا جو بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، سبحان اللہ، انما الاعمال بالنیات، یہ پہلی حدیث ہے امام بخاری کی، بخاری شریف کی۔ عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ یہاں میں وضاحت کیا کرتا ہوں کہ زانی زنا کرے، شرابی شراب پیے، چوری چور کرے اور وہ کہ میری نیت اچھی تھی، یہاں اچھی نیت کوئی بات نہیں ہے۔ جو نہ کرنے کے کام ہے ان میں کوئی نیت اچھی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے روکا ہے، وہاں نیت اچھی ہونے کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ لیکن جو کرنے کے کام ہیں ان میں نیت کا سوال آتا ہے کہ کرنے کے کام اگر لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہوئے تو قبول نہیں ہوں گے، سجدہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر کرنے کے کام دنیا کمانے کے لیبل کے طور پہ ہوں گے تو وہ قبول نہیں ہوں گے، جیسے ہمارا مولوی آج کا کر رہا ہے۔ اگر کرنے کے کام اللہ کی رضا کے علاوہ مردوں کے لیے، گئے ہوئے دنیا سے بزرگوں کے لیے یا کسی بادشاہ کو دکھاوے کے لیے ہوں گے تو وہ قبول نہیں ہوں گے۔ جی سبحان اللہ۔ ان کرنے کے کاموں میں جو پرہیزیں ہیں وہ ہے اتقوا۔ یہ کرنے کے دوران کوئی ایسی حرکت نہ کر لینا کہ جس سے کیا ہوا بھی برباد ہو جائے، کسی قابل نہ رہ جائے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ بڑی صاف طور پہ کہتے ہیں، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا من دونی اولیاء، کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور کارساز بنا لے تو حسبہ ہمیں کافی ہو جائے گا، ہمارا کام چل جائے گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ خواہ رب کو بھی بلائیں، یہ ان کو بلاتے رہے، ان کے نام کی نظریں دیتے رہے تو کام چل جائے گا۔ چاہے ان کے سجدے کرے، یہ عبادت کی شکل ہے، چاہے ان کے نام کی نظریں دیں، یہ صدقہ، یہ عبادت کی شکل ہے۔ اس خیال سے کہ ہمیں یہ کافی ہو جائیں گے تو وہ سن لیں، ان کے سجدے اور ان کے صدقے لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، جب عمل تولے جائیں گے تو ان کے یہ سجدے اور صدقے تولے جانے کے قابل نہ رہیں، کوئی تول نہیں ہوگی ان کی، کوئی ان کے متعلق سوال نہیں ہوگا قبول ہے کہ نہیں، ان کی تول ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے تقویٰ۔ تقوی سے میری عبادت بنتی ہے۔ صرف سجدے کرتا رہوں اور تقوی نہ کروں، جو نہ کرنے کے کام ہے وہ کرتا رہوں تو پھر میری عبادت نہیں بنتی۔ سبحان اللہ۔ میں کبھی کبھی یوں بھی کہا کرتا ہوں کہ عبادت کے دو رخ ہیں۔ اصل میں تقوی کے اندر جو مخلوق کے زیادہ احکام آتے ہیں نا، تو تقوی کے دو رخ بنتے ہیں۔ ایک یہ کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں، اس کی عبادت اور فرما برداری میں نے زندگی گزارنی ہے، اور اس کا دوسرا حصہ یہ کہ جس رب نے مجھے یہ توفیقیں دی، نعمتیں دی، جان دی، امانتیں دی، میں اس کے سجدے اور عبادتوں میں لگاؤں۔ اس کی مخلوق کی خدمت کرنا بھی یہ میرے مالک کی عبادت بنے گی۔ خالق کی عبادت کرنا اور مخلوق کی خدمت کرنا، اس سے عبادت مکمل ہوتی ہے۔ اور مخلوق کی خدمت کا ایک دوسرا نام ہے التقوی۔ باتیں لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ بات چھڑ جائے تو لمبی ہو جاتی ہے۔ چلیے ختم کرتا ہوں، یہ بنیادی باتیں تو سمجھ آ گئی۔ یہ جو کرنے کے کام ہے ان میں ہجرت ایک بہت بڑا عمل ہے جو کرنا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم جب عملوں کی قبولیت کا تذکرہ کرتے ہیں نا، تو بخاری کی دوسری حدیث یہ ہے، من ہاجر الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے، اس کی عبادت کو بچانے کے لیے، اس کی فرما برداریوں کو بچانے کے لیے
جو ہجرت کرے گا اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہو گئے. سبحان اللہ. اس کے بعد باری آتی ہے وجاہدوا، کیونکہ جب میں ہجرت کرتا ہوں نا تو میں نبیوں کا اگر سچا تابع دار ہوں تو نبیوں کی زندگی میں جو مشکل زمانہ ہوتا ہے، جیسے میرے پیغمبر کی زندگی میں مکی دور ایک مشکل زمانہ تھا، لیکن ہجرت کے بعد جب مدینہ پہنچے تو مکے میں تو مارے کھانی پڑتی تھی، لیکن جب مدینہ پہنچے تو مشرکوں کو مارنے کا دور شروع ہو گیا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک راحت کا زمانہ آ جاتا ہے مومن کے لیے ہجرت کے بعد. جب وہ وطن قربان کرے تو اللہ اس پہ دنیا کی نعمتوں کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب مجھے وہاں آرام اور راحت میں مشرک دیکھتا ہے تو اسے خطرہ ہونے لگتا ہے کہ یہ ان کی اگر وہاں ریاست بن گئی، یہ مضبوط ہو گئے تو یہ تو ہمیں یہاں آ کے تو پہنچ لیں گے، جینے نہیں دیں گے، تو پھر وہ وہاں حملے کرنے لگ جاتا ہے. جب وہاں حملے کرنے لگ جاتا ہے تو جھوٹے ایمان والے ڈر جاتے ہیں. سنیے، جھوٹے ایمان والے، ذرا زور سے کہیے، جھوٹے ایمان والے، جھوٹے مسلمان، جھوٹے ایمان والے، ایمان کے دعوے کے ساتھ دنیا کے کتے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ لیکن سچے مومن وہ ہوتے ہیں. جنگ احد میں صحابہ سچے مسلمان، آخر تو فتح ہوئی لیکن مشکلات بڑی آئیں. 70 مسلمان شہید ہوئے. چھوٹی سی بات نہیں تھی، اس وقت 70 مسلمان بڑی تعداد تھی. 70 مسلمان شہید ہوئے. جی خیر اللہ نے فتح دی، واپس آئے. فتح کی ایک وہ جو شہادت کے ظاہری غم ہوتا ہے اس پہ تسلی آئی کہ اللہ نے فتح دے دی.